السلام علیکم، میں ہوں نادیہ شکیل اور میں ایک بار پھر حاضر ہوں کرکٹ پاکستانی کے پلیٹ فارم سے لائیو. اور آج میرے ساتھ ہیں مناہل اسد اللہ. ان کا تعلق کراچی سے ہے، فری لانسر ہیں، گرافک ڈیزائنر ہیں اور یہ یوٹیوبر بھی ہیں. تو بلا تاخیر اپنے مہمان کو ویلکم کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مناہل ہیں کون. السلام علیکم مناہل، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیجیے. السلام علیکم، میرا نام مناہل اسد اللہ ہے. میں ایک گرافک ڈیزائنر ہوں، ویڈیو ایڈیٹر بھی ہوں. گرافک ڈیزائنر کمپلیٹ تو نہیں کہوں گی، لیکن مطلب ابھی پروفیشنل لیول پہ نہیں ہوں میں گرافک ڈیزائنر. ویڈیو ایڈیٹر ہوں اور اس کے بعد یوٹیوب مینیجر بھی ہوں، کینوا کی ایکسپرٹ بھی ہوں. اور اسٹڈیز کی بات کریں تو اسٹڈیز میں فرسٹ ایئر کامرس کی اسٹوڈنٹ ہوں. اور اگر ایج کی بات کریں تو میری ایج 15 ایئرز ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو مجھے بتائیں کہ فری لانسنگ کی سائٹ پہ آپ کیسے آئے ہیں؟ ابھی تو آپ پڑھائی کر رہے ہو، تو فری لانسنگ کا کیسے پتہ چلا آپ کو؟ فری لانسنگ کا میری آنی جو ہے وہ جس طرح مطلب یونیورسٹی وغیرہ جاتی تھی تو انہیں ادھر سے ان کے پاس موبائل بھی تھا. اس ٹائم ہمارے پاس موبائل نہیں تھا، تو انہوں نے مطلب موبائل سے ویڈیوز وغیرہ دیکھی تھی. سنی علی کو تو آپ جانتی ہوں گی، سر سنی علی، ان کی ویڈیوز دیکھی تھی. تو پھر ہم لوگ ان کے انسٹیٹیوٹ گئے تھے ایکسٹریم کامرس. وہاں پر میں نے جو وہاں پر میں اپنی آنی کے ساتھ گئی تھی، میرا بھائی بھی تھا میرے ساتھ. تو ہم لوگوں نے وہاں پر جا کر بچے جو وہاں پر تھے، جو کوئی امیزون کا کام کر رہا تھا، کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کام کر رہا تھا، کوئی گرافک ڈیزائنر تھا، کوئی ویڈیو ایڈیٹر تھا. تو ہم نے وہاں پر جا کے جو جتنے بھی تھے ان سے سب سے بات کرنا شروع کی اور ان سے جاننا شروع کیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کام. تو اس وجہ سے پھر ہم لوگ گھر پر آئے. پھر ہم نے یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھ دیکھ کر جی ایف ایکس مینٹور ایمان الدینہ جو سر ہیں، ان کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر میں نے اور میرا بھائی تھا، ہم دونوں نے ساتھ گرافک ڈیزائننگ اسٹارٹ کی. وہ ہم نے تو کتنا تھوڑا سا ہم لوگوں نے کی تھی. اس کے بعد پھر آدھا کورس ہم نے چھوڑ دیا تھا. وہ اس وجہ سے کیونکہ میرے 9th کے پیپرز آ گئے تھے، اسی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا تھا. میں نے جب اپنے 9th کے پیپر دیے اس کے بعد پھر میں نے ڈیٹا انٹری سیکھی تھی، مائکروسافٹ آفس، ایکسل، ورڈ وغیرہ یہ سب چیزیں میں نے سیکھی تھی یوٹیوب سے. اس کے بعد پھر میں نے جب میں نے یہ کورس کر لیا، اس کے بعد پھر میں نے یوٹیوب مینیجنگ کا کورس کیا، جو یوٹیوب کی ویڈیوز کو مینیج کرتے ہیں، ایس ای او وغیرہ یہ سب چیزیں میں نے اسٹارٹ کی سیکھنا. اس کے بعد پھر میں نے جب یہ کر لیا، پھر میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ اسٹارٹ کی سیکھنا. پھر میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ اسٹارٹ کرتی تو پھر میں نے نعتوں کی ویڈیوز ایڈٹ کر کر کے وہ اپنے چینل بنایا اور چینل پہ اپلوڈ کرنا شروع کر دی. اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے اپنی مما کا یوٹیوب چینل بنایا سلائی کا. میری مما کو سلائی بہت اچھے طریقے سے آتی ہے، تو اس کا میں نے چینل بنایا اور اپنی مما کی ویڈیوز بنا بنا کر اس کو ایڈٹ کر کر اس کے تھمبنیلز بنا بنا کر اس کو اوپر ڈالنا شروع کر دی. پھر میں نے کینوا ایک کسی سے نام سنا تھا، تو پھر میں نے وہ کینوا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیا اپنے موبائل میں. اس کے اوپر میں نے سنا تھا کہ وہ ادھر تھمبنیلز وغیرہ بنتے ہیں، کیونکہ میں چینل وغیرہ بناتے ہیں وہ اپنے مما کی ویڈیو ڈالتی تھی تو اس کے اوپر تھمبنیلز کی ضرورت ہوتی تھی. تو میں نے کینوا کے اوپر ٹیمپلیٹس وغیرہ وہ چیزیں دیکھ کر پھر میں نے نا ادھر تھمبنیلز بنانے شروع کیے اور پوز بنانا شروع کی. جب میں نے اس کے اوپر دیکھا کہ اس کے اوپر تو لوگو اور بہت چیزیں بنتی ہیں، تو میں نے خود سے ڈیزائننگ کرنا اسٹارٹ کر دی. اور میں نے کینوا کا اس ٹائم کورس بھی نہیں کیا ہوا تھا، بس میں نے اس کو انسٹال کیا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. پھر میں نے جب یہ کام کرنا جب میں نے یہ سیکھ لیا، میں جب میرے کو کتنا 500 کا سرٹیفکیٹ مجھے مل گیا تھا کینوا سے. اس کے بعد پھر میں نے ایک سرحان کی ویڈیو دیکھی تھی. اس ٹائم میں نے میٹرک کر لیا تھا. میٹرک کے پیپر دے کر میں آئی تھی گھر پر. میٹرک کا میرا لاسٹ پیپر تھا. لاسٹ پیپر دے کر جب میں گھر پر آئی تھی، اس کے 3-4 دن کے بعد میرا بھائی تھا، اس نے نا سرحان کی ایک ویڈیو دیکھی کہ کینوا سے لاکھ روپے کما رہے ہیں منتھ میں بچے، یہ سب چیزیں. تو میرے بھائی نے میرے کو دکھائی، میری مما کو دکھائی. پھر میں نے اپنی مما کو بولا مما میں نے تو کینوا کو آتا ہے سب چیزیں، یہ سب چیزیں آتی ہیں میرے کو، تو میں وہاں پر جاتی ہوں، سیکھتی ہوں کیسے ارن کرتے ہیں، کیا سب چیزیں. تو پھر میری مما وہاں پر گئی، میری مما نے وہاں میرا ایڈمیشن کروایا. ایڈمیشن کے بعد پھر میں جب یہاں پر آئی تو میں نے یہاں پر سر علی رضا سے بہت گائیڈنس لی اور اس کے بعد پھر میں ارننگ کی طرف چلی گئی. صحیح، بہترین. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ فری لانسنگ کیا ہوتی ہے؟ فری لانسنگ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم لوگ گھر پر بیٹھ کر آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں. ہم لوگ جیسے ابھی بہت سے لوگ ہیں وہ گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، کام نہیں کر رہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ فری لانسنگ سیکھے. فری لانسنگ کا بیسیکلی یہی مقصد ہے کہ گھر بیٹھے آن لائن کمانا.
آن لائن ارننگ کریں. یہاں پر انکیوبیٹر ہے, انکیوبیٹر میں آ کر سیکھیں. اگر آپ لوگوں کو گھر بیٹھے جیسے پرابلم ہوتی ہے کہ ہمارے سر کے اوپر کوئی ٹیچر ہو یا کوئی مینٹور ہو, تو یہاں پر آ کر بہت اچھے اچھے ٹیچرز ہیں. یہاں پر بہت اچھی اچھی گائیڈنس ملتی ہیں آپ کو. یہاں بہت اچھے اچھے سیشنز ہوتے ہیں جس میں بہت سارے جتنے بھی بزنس مین جو جتنے بھی فری لانسر وغیرہ آتے ہیں, تو بہت اچھے ہیں یہاں پر. بہت اچھا انوائرمنٹ ہے, تو بہت اچھی چیزیں یہاں پر سیکھنے کو ملتی ہیں. صحیح, بہترین. تو مجھے مناہل یہ بتائیے کہ سر ریحان سے مل کے کیسا لگا آپ کو؟ سر ریحان سے پہلی میری میٹ اپ ہوئی تھی اس دن میری 5 دسمبر, مجھے ڈیٹ بھی یاد ہے کیونکہ اس دن میری برتھ ڈے تھی. تو جب میں یہاں پر آئی تھی تو سر کو پتہ تھا کہ میری برتھ ڈے ہے سر ریحان کو. تو میں جب یہاں پر آئی تھی تو جیسی میری ان سے ملاقات ہوئی اس دن, جب سر کہہ رہے تھے کہ کس نے مطلب کما لیے, تو اس میں تھی جس نے کمائے تھے. تو جب میں کھڑی ہوئی تو سر کو پتہ چل گیا کہ آج اس کی برتھ ڈے بھی ہے. تو پھر سر نے میری برتھ ڈے وہ وش کی میرے کو, سبھی اسٹوڈنٹ نے بھی کی. تو بہت اچھا لگا تھا سر سے پہلی میٹ اپ. اس کے بعد پھر میری 2 دفعہ دوبارہ میٹ اپ ہوئی تھی سر سے, تو بہت اچھا لگا تھا سر سے مل کر. صحیح, بہترین. تو فری لانسنگ آپ کرتی ہیں, کینوا فائبر پہ کام کرتی ہیں, تو ہمیں یہ بتائیے کہ کینوا کینوا فائبر فائبر بھی ہوتا کیا کرتی ہے؟ ہوں جی جی. میں. بیسیکلی کینوا فائبر پہ بھی کرتی ہوں, اور اپنی جو میں ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ کرتی ہوں وہ میں نے ابھی ایڈوب پریمیئر پر اسٹارٹ کیے. فلمورا بھی میں بہت اچھا یوز کر لیتی ہوں, اور بھی بہت سارے ایسے ویڈیو ایڈیٹنگ کے پلیٹ فارمس ہیں, سافٹ ویئرز ہیں جو میں یوز کرتی ہوں. اور ابھی تو میں نے جیسے ایڈوانس لیول کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے وہ تو ایڈوب پریمیئر پر ہوتی ہے, تو وہ میں نے ابھی سیکھنا اسٹارٹ کیا ہے. میں ابھی یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھ دیکھ کر سیکھ رہی ہوں, اور کوشش بھی کر رہی ہوں سیکھنے کی. اور گرافک ڈیزائننگ میں نے ابھی اسٹارٹ کی ہے ایڈوب فوٹو شاپ السٹریٹر کے اوپر. ابھی میرے کو اتنی صحیح طرح آتی نہیں ہے اس کے اوپر, جیسے ٹولس میرے کو چلانے میں مسئلہ ہوتا ہے اس کے اندر. کینوا تو میں اس کے اندر ایکسپرٹ ہو چکی ہوں. مجھے کوئی بھی چیز بنانی ہو تو میں اسے بلینک پیج پہ بنا دیتی ہوں, میرے کو ٹیمپلیٹس کی ابھی ضرورت نہیں پڑتی. تو میں خود سے ہی ڈیزائننگ کر کے اور کینوا پہ بنا دیتی ہوں کوئی بھی چیز ہو. صحیح, بہترین. تو مناہل کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میری سب سے بڑی خواہش ایک تو نہیں ہے. سب سے پہلی تو یہی ہے کہ اپنے ماما پاپا کو حج پر لے کر جاؤں. اس کے بعد ہے میری ایک بہت بڑی کمپنی ہو جس کی آنر میں ہوں, اس کا نام مناہل اسد اللہ ہو. بہت سارے ایسے خواب ہیں میرے, انشاء اللہ انہیں پورا کروں گی. انشاء اللہ, انشاء اللہ. تو مناہل کے گولز کیا ہیں آگے کے؟ آگے کے گولز ابھی تو جو میں بننا چاہتی ہوں ایک بہت اچھی گرافک ڈیزائنر بننا چاہتی ہوں ابھی, اور ویڈیو ایڈیٹر بھی بہت اچھی بننا چاہتی ہوں. اور مجھے فوٹوگرافی کا بھی بہت زیادہ شوق ہے, بہت زیادہ شوق ہے فوٹوگرافی کا. ابھی جب میں یہ کام کر لوں گی, مطلب گرافک ڈیزائننگ ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ کمپلیٹ سیکھ لوں گی. اور ابھی میں بیسیکلی ابھی میں لائٹ روم بھی سیکھ رہی ہوں جس کے اوپر وہ ہوتی ہے فوٹو ایڈیٹنگ وغیرہ ہوتی ہیں. وہ سر ہمیں ایک وہ فری سکھا رہے ہیں, تو ان سے میں آن لائن کلاسز میری ہوتی ہیں ہر روز. تو وہ بہت اچھے سر ہیں, وہ بھی بہت اچھا گائڈ کرتے ہیں. تو بہت اچھا ہے, سب بہت اچھے چل رہے ہیں. صحیح. تو آپ سوشل میڈیا سے جڑی رہتی ہیں, اس کا مطلب ہے. تو آپ کے خیال میں سوشل میڈیا کیا ہے, اچھا پلیٹ فارم ہے یا خراب ہے؟ دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے نا وہ برا بھی ہے اور اچھا بھی ہے, لیکن اس کو یوز کرنے والا جو انسان ہے نا وہ صحیح ہونا چاہیے. جو اس کے اندر بری چیزیں بھی اور اچھی چیزیں بھی ہیں, اس کے اندر اچھی چیزیں بہت ہیں. اگر انسان اسے اچھے سے یوز کرنا جانتا ہو, اسے بہت اچھے سے استعمال کرنا جانتا ہو, اور اس کے بارے میں جانتا ہو کہ اس کے انسان یہ جو سب کے پاس موبائل ہاتھ میں لے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ اس موبائل میں کیا کیا ایسی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم لوگ ارن کر سکتے ہیں, اپنے ماں باپ کا ہاتھ بازو بن سکتے ہیں, اپنے فیوچر کو اچھا بنا سکتے ہیں. تو بیسیکلی آج کل جو ہے نا وہ تھوڑا سا جا رہے ہیں, صحیح اتنا یوز نہیں ہو رہا ہے ان چیزوں کا. تو میں یہی کہوں گی کہ بہت اچھی چیز ہے یہ موبائل ہے, لیپ ٹاپ ہے, جو بھی ہے جتنے بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارمس ہے وہ اچھے بھی ہیں برے بھی. تو اسے یوز کرنے والا انسان اچھا ہونا چاہیے, باقی انسان کے صحیح, اوپر ڈیپینڈ بہترین. کرتا ہے. بہترین, بہترین. تو مجھے یہ بتائیں مناہل کہ ابھی آپ فائور پہ کام کرتے ہو؟ فائبر فائبر پہ پہ میں کام کر رہی ہوں. ابھی میں ہر روز رات کے ٹائم ڈیلی جاگتی ہوں آڈرس کے لیے. تو ابھی میں بہت کام کری ہوں فائور کے اوپر. ابھی میں کتنے میرے کو 3-4 ویک ہونے والے ہیں کہ میں پوری رات نہیں سوتی. 3-4 بجے کے ٹائم میں جا کر سوتی ہوں نماز وغیرہ پڑھ کر.
تو بس یہی چل رہا ہے. تو مناہل کو کوئی آرڈر وغیرہ ملا ہے ابھی تک؟ جی الحمد للہ. کتنے کا ملا پہلا آرڈر آپ کو؟ پہلا آرڈر مجھے ملا تھا 1700 کا. اس کے اندر میں نے پوز بنائی تھی، اور اس کے بعد پھر 2000 کا ملا تھا. اس کے بعد پھر میرے کو 1000 کا، 500 کا، اس طرح سے ملتے گئے. ابھی بھی مل رہے، ابھی بھی میرے پاس آرڈرز آ رہے ہیں الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے. صحیح، ماشاء اللہ سے. مطلب سوشل میڈیا استعمال کرنا فری لانسنگ جو ہے وہ بیکار نہیں ہے. آپ یہ بتا رہی ہیں کہ کام آتا ہے، یہ فیک نہیں ہے کہ موبائل سے آپ پیسے نہیں کما سکتے. تو مجھے یہ جی بتائیں یہ کہ فیک آپ نہیں ہے، لیکن نا انسان کو محنت کرنی چاہیے. محنت کے بغیر کوئی کام نہیں. اگر ہم کینوا اگر سیکھ کے بیٹھ گئے ہیں، اگر ہم اس کے اوپر کام نہیں کر رہے، اگر ہم آواز نہیں لگا رہے کہ مطلب میں ایک گرافک ڈیزائنر ہوں جو میں کینوا کے اوپر کام کرتی ہوں، کینوا کے ٹیمپلیٹس کے اوپر کام کرتی ہوں. جیسے میں اب اگر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر ابھی ہمارے پاس کوئی کلائنٹ آئے گا تو وہ سب سے پہلے یہ پوچھے گا کہ آپ کون سے سافٹ ویئر پر کام کرتے ہیں. گرافک ڈیزائنر اگر ان کو سروسز چاہیے تو انہیں چاہیے ہوگا ایڈوبی السٹریٹر یا فوٹو شاپ کے اوپر کام کرنے والا. ٹھیک ہے، تو میں یہ انہیں کہوں گی کہ جو مطلب ابھی کینوا کے اوپر کام کر رہے ہیں تو وہ لوگ آرڈرز لے لیں، اور اس کے بعد جن کو فوٹو شاپ اور السٹریٹر وغیرہ آتا ہے ان سے اپنا آدھا مطلب 50% یا 20% رکھ کر، 20% 25% رکھ کر پھر آگے دے دیں انہیں آرڈر اپنا وہ کر لیں. تو اس طرح سے بھی بندہ کام کر سکتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ سیکھے بھی. ہے نہیں کہ کینوا کے اوپر ہی بیٹھے نہیں کہ کینوا کے ٹیمپلیٹس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں تو اچھا ہے. نہیں، آپ لوگ ایڈوبی السٹریٹر، فوٹو شاپ وغیرہ بھی سیکھیں، کیونکہ گرافک ڈیزائنر نام ہی ایڈوبی السٹریٹر فوٹو شاپ جس کو یوز کرنا آتا ہے وہی گرافک ڈیزائنر کہلاتا ہے. تو کینوا تو بس بیسیکلی ایک جیسے انگلی ہوتی ہے اس طرح ہے. ہاتھ جو بندہ جیسے ابھی ریحان اللہ والے نے ہم لوگوں کو انگلی پکڑا دی ہے کہ کینوا ہے سافٹ ویئر ہے جس کے اوپر ہم لوگ ٹیمپلیٹس یوز کر کے گرافک ڈیزائننگ کر سکتے ہیں. ابھی ہمیں ہاتھ تو خود پکڑنا ہے نا، یا وہ ہمیں ہاتھ پکڑ کے چلائیں گے؟ کام تو ہمیں خود کرنا ہے. تو ہم لوگ سیکھیں اور سیکھیں، کیونکہ لرننگ پروسیس نا چلتا رہتا ہے، اسے روکنا نہیں چاہیے. اگر انسان کو کوئی چیز آتی بھی ہے تو وہ دوسری چیزوں کو سیکھنے جائے، اس کے بارے میں لرن کرے، اس کے بارے میں ریسرچ کرے. تو اس طرح سے انسان کو کام کرنا چاہیے اور اپنے مائنڈ کو فریش کرنا چاہیے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. انسان کے پاس بہت زیادہ سینس ہے اور مائنڈ ہے، بہت چیزیں وہ سوچ سکتا ہے، بہت کام کر سکتے ہیں. لیکن بلیو ہونا چاہیے کہ انسان میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتی ہوں. تو ایک بلیو ہونا چاہیے اور اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے. کیونکہ ایک ہوتا ہے نا کہ میں نے اگر کام کیا ہے تو میں نے اپنی چھوٹی سی ایج سے اسٹارٹ کیا تھا یہ سب چیزیں. جب میں نے 9th کلاس میں تھی تب سے میں نے یہ چیزیں اسٹارٹ کی تھی. تو میرے کو اس ٹائم کوئی اتنا گائڈ کرنے والا نہیں تھا، جو میرے پاس ٹیچرز بھی نہیں تھے. میں نے یوٹیوب سے ہی سب دیکھ کر کیا. میرے پاس کوئی ایسا ٹیچر نہیں تھا جو مجھے بتاتا کہ یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے. تو سب چیزیں میں نے خود یوٹیوب سے سیکھی تھی. اب جا کر میں کینوا کی جب میرے کو فائبر پہ کام کرنا نہیں آتا تھا تو میں یہاں پر انسٹیٹیوٹ آ رہی، ورنہ میں کبھی کسی انسٹیٹیوٹ نہیں گئی. بس میں ایک دفعہ گئی تھی، وہ بس چکر لگانے کے لیے ایکسٹریم کامرس. جب میرے کو پتہ نہیں تھا یہ آن لائن ورک کا تو میں وہاں پر پوچھنے کے لیے گئی تھی. اس کے بعد میں نے سب چیزیں گھر میں خود سیکھی. انسان کرنے والا ہونا چاہیے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. اس کے اندر ایک جوش، ایک لگن ہوتی ہے، وہ ہونی چاہیے کہ بندہ ڈریمز ہوتے ہیں جس انسان کے پاس وہ اس کو کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ گھر بیٹھا کیوں نہیں ہو. بہت کچھ کر سکتے ہیں انسان. بہترین بہترین مناہل. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ 9th کلاس میں بچہ چھوٹا ہی ہوتا ہے، تو آپ کے شوق کپڑے بنانے اور جولری لینے کے نہیں تھے، آپ کی پڑھائی کی طرف تھے. تو کیا مناہل بچپن سے پڑھاکو تھی، اتنی ہی جینیس تھی؟ پڑھاکو یہ تو نہیں کہ میں نے آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے جب اپنی پڑھائی اسٹارٹ کی تو میں اس ٹائم 2.5 سال کی تھی. 2.5 سال سے میں نے پڑھنا اسٹارٹ کیا تھا. میری مما کا اپنا اسکول تھا تو میں نے وہیں پر ہی اپنا، میری مما میرے کو اسکول لے کے جاتی تھی. اور میں نے جب میں چھوٹی سی تھی، جب میں نے مونٹ کلاس پڑھی اس کے بعد میں نے KG 1 نہیں پڑھی، ڈائریکٹ KG 2. اس طرح سے میری ایج 15 ہے اور میں فرسٹ ایئر میں ہوں. کوئی یقین نہیں کرتا کہ میں فرسٹ ایئر میں ہوں اور میری ایج 15 ہے. تو میں یہی بتانا چاہوں گی ان سب کو جو مطلب مجھے بولتے ہیں کہ آپ کی ایج 15 نہیں ہے اور آپ فرسٹ ایئر کو میں ہیں. تو یہ بتانا چاہوں گی کہ میں 2.5 سال کی تھی تب میں نے مونٹ کلاس پڑھی تھی اپنی مما کے پاس. پھر میں نے KG 1 کلاس نہیں پڑھی تھی، KG 2 کلاس میں ڈائریکٹ میں آ گئی تھی. پھر میں نے فرسٹ پڑھی تھی، سیکنڈ میں نے چھوڑ کے تھرڈ میں آ گئی تھی. اس کے بعد پھر میں نے 7 پڑھی تھی. اس کے بعد 6 نہیں پڑھی تھی، 7 پڑھی تھی ڈائریکٹ.
اس کے بعد اس طرح سے میں نے 3-4 کلاسیں چھوڑ کے مطلب پڑھتی گئی اور اچھے رزلٹ آتے تھے ماشاء اللہ سے بہت زیادہ. پڑھاکو بھی صحیح، تھی بہت لیکن زیادہ صحیح. تر یہ جو آن لائن ورک جب میں اس کے اندر پڑھی تھی تو میرے کو بہت جوش لگن تھا ایک اندر. تو اب بھی رات کو میرے کو نیند نہیں آتی, کام کرتی رہتی ہوں پوری رات. صحیح، بہترین. تو مناہل کے مشاغل کیا ہیں؟ کیا کرتی ہیں فارغ مطلب وقت میں؟ فارغ وقت میں میرے پاس فارغ وقت ہوتا ہی نہیں ہے. میرے پاس فارغ وقت نہیں ہوتا کیونکہ میرے اسٹڈیز بھی بہت مشکل ہو رہی ہے. ابھی تو میں نے اسٹڈیز 1 منتھ ہو گیا, مما نے کہا ہے چھوڑ دو, اس کے اوپر تھوڑا سا دھیان دے دو, اس کے بعد پھر کر لینا اسٹڈیز وغیرہ. تو میں نے ابھی اپنی 1 منتھ ہو گئے, میں نے اسٹڈیز کی بکوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو بس ابھی جو میں بس پورا دن آن لائن ورک ریسرچ کرتی رہتی ہوں, اور اس کے بارے میں سرچ جو بھی کوئی نئی چیز آتی ہے اس کے بارے میں ریسرچ کرتی رہتی ہوں. اپنے گگ کے جو کی ورڈز ہیں انہیں رات کے ٹائم چینج کرتی رہتی ہوں. اور ابھی تو میں نے بلاگنگ اسٹارٹ کی ہے, بلاگنگ وہ ویری سیکھ گڈ، رہی ہوں ویری رات. گڈ. بولی بولی. کیا بس یہی بولنا تھا کہ مطلب ابھی بلاگنگ اسٹارٹ کی ہے میں نے سیکھنا, اور رات میں صحیح. میرا کل پرسوں سے اسٹارٹ کی. رات میں یہی بلاگنگ کا کورس کری تھی. تو بس یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے میرے لیے. نیو چیزیں سیکھنے کا میرے کو بہت شوق ہے, اور میں سیکھتی رہتی ہوں ہر روز. کوئی نہ کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے جس کے اوپر میں ریسرچ کرتی رہتی ہوں, اس کے بارے میں جانتی رہتی ہوں بہت زیادہ. صحیح, بہترین. تو مناہل مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے گولس کیا ہیں؟ آگے کے گولس کیا, آپ کے پلان کیا ہیں, آگے کیا کرنا ہے مناہل نے؟ میں نے اپنی اسٹڈیز ساتھ ساتھ لے کر اس کے بعد پھر میں نے ایک بہت اچھی بزنس وومن بننا ہے. اور آگے بہت آگے جانا ہے, بہت چیزیں سیکھنی ہے, ابھی بہت لرن کرنا ہے, بہت زیادہ چیزیں سیکھنی. ابھی تو جسٹ اسٹارٹ ہے میرا ابھی, تو بہت زیادہ لرن کرنا ہے. آگے میرے گولز یہی ہے کہ میں بہت کچھ سیکھوں, دوسروں کو سکھاؤں, جتنا مجھ سے ہو سکے میں دوسروں کی ہیلپ کروں. اور جتنا میں ابھی میرے کو ابھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کورس سکھائیں ہمیں, بہت چیزیں آپ کو آتی ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ, تو وہ چیزیں ہمیں سکھائیں. تو میں انہیں یہ کہتی ہوں کہ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہوتا, میری جیسی اسٹڈیز کور ہو جائیں گی, کیونکہ اسٹڈیز کا برڈن انسان کے اوپر جب ہوتا ہے نا تو دونوں چیزیں لے کر انسان نہیں چل سکتا. تو میں نے انہیں کہا تو ہے کہ میں جیسی میری اسٹڈیز جیسے کور ہو جائیں گی تو پھر میں یہ کورس اور یہ ٹیچ کرنا اسٹارٹ کروں گی. اپنا یوٹیوب چینل بھی بناؤں گی. وہ والا جو میرا یوٹیوب چینل تھا وہ تو میں نے کب کا چھوڑ دیا پیچھے. جب میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ شروع اسٹارٹ کی تھی تو میں اس کے اوپر جب اپنی ویڈیو ایڈیٹنگ ایسی ٹرائی کرتی تھی تو میں اسے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیتی تھی. میرے اس وقت 4000 سبسکرائبرس ہو گئے. 4000 نہیں 31 پتہ نہیں کتنے سبسکرائبر, میرے بہت سبسکرائبر ہیں. ویڈیوز کے واچ ٹائم میرے 4000 سے تھوڑے سے کم رہ گئے. تو میرا چینل بس چلے جا رہا ہے, بس ویڈیوز اس کی ایسی ہیں کہ بس بندہ دیکھتا جائے. صحیح, بہترین. تو مناہل یہ بتائیے کہ فری لانسنگ کے لیے یا گرافک ڈیزائننگ کے لیے انگلش کتنی ضروری ہے؟ انگلش کا آنا. انگلش تو ضروری ہے, کیونکہ ہم جب انٹرنیشنل کلائنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ ہم سے میٹنگ کرتے ہیں فیس ٹو فیس, جیسے ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں. تو ہم لوگ وہ لوگ اپنے جو پروجیکٹ وغیرہ دیتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں میٹنگ کرتے ہیں. تو جب ہمیں انگلش ہی نہیں آئے گی تو ہم کیسے بات کریں گے؟ اگر ہم لوگوں کے پاس اگر یہیں پر ہی اگر لوکل کلائنٹ وغیرہ آ جاتے ہیں یا دوسرے اور انٹرنیشنل کلائنٹ اگر فیس بک وغیرہ سے آ جاتے ہیں تو ہم ان سے اردو انگلش ٹرانسلیٹ کر کے بات چیت کر لیتے ہیں. لیکن جو فائبر جیسے اب جو دوسرے پلیٹ فارمس ہے اس کے اوپر جو ہے کام کرنے کے لیے جو دوسرے بڑے بڑے پروجیکٹس وہ دیتے ہیں ہمیں کام کرنے کے لیے, تو وہ پہلے میٹنگ کرتے ہیں اپنے پروجیکٹ کے بارے میں. جب ہمیں انگلش ہی نہیں آتی ہوگی, ان سے بات چیت کرنا ہی نہیں آتی ہوگی, تو پھر ہم لوگ نہیں کر سکیں گے. انگلش تو ضروری ہے. ابھی تو آپ کام کر لیں لیکن آگے کے لیے آپ لوگوں کے لیے انگلش بہت زیادہ ضروری ہے. تو سیکھنی چاہیے انگلش. میں خود بھی ابھی لگی ہوئی ہوں. میری ماں بہت زیادہ بولتی ہیں کہ انگلش سیکھو, انٹرنیشنل کلائنٹ سے بات کرو, ان سے لو, لیکن ابھی تک مجھے اتنی انگلش نہیں آتی کہ میں فیس ٹو فیس کسی سے بات کر سکوں. جیسے ابھی ہماری تو اردو لینگویج ہے تو میں آپ سے بات کر رہی ہوں, اتنا کانفیڈینس ہے میرے اندر کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں. تو بس یہی ہے کہ انگلش تو بہت ضروری ہے انسان کے لیے.
کیونکہ اگر ہم لوگوں کو انگلش آتی ہوتی نا تو ہم لوگوں کو یہ جو ہم لوگ جو بک اسٹڈیز وغیرہ کرتے ہیں تو ہمیں یاد کرنا نہیں پڑتے، ہم سمجھ لیتے اس کے بعد پھر انگلش میں خود بخود لکھ لیتے، تو انگلش بہت زیادہ ضروری ہے انسان کے لیے۔ صحیح، بہترین۔ تو مناہل اتنی ہی کانفیڈنٹ تھی پہلے بھی، یا ابھی میں گرافک ڈیزائننگ میں آنے کے بعد یہ چینج آیا ہے؟ بتائیں۔ میں پہلے کسی کے سامنے آتی نہیں تھی، کسی کے سامنے کچھ نہیں بولتی تھی، میں اتنا شرماتی تھی، میں بہت زیادہ، میں کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی، میں اپنے گھر میں بھی جیسے ہمارے کوئی مہمان آ گئے گھر میں، میری پھپھو وغیرہ کوئی آ گئی کیونکہ وہ تو گاؤں میں رہتے ہیں تو وہ جب یہاں پر آتے ہیں تو میں ان کے سامنے کچھ نہیں بولتی تھی، اور میں اکیلی سسٹر ہوں، میں ایک ہی بہن ہوں، اور میرے 3 بھائی ہیں، تو اس وجہ سے ایک اکیلی بندہ بھی ہوتا ہے، ایک اکیلی بہنیں ہوتی ہیں تو بندہ ساتھ سے مل جل کر ایسے رہتا ہے تو بات سنی وغیرہ بھی جیسے بن جاتا ہے، لیکن میں شروع سے اکیلی تھی اور ابھی بھی میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، میری مما ہوتی ہیں، تو میں ابھی جتنا میرے اندر کانفیڈینس ہے پہلے نہیں تھا، میں کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتی، اب تو میں خود کہیں بار مجھے آنا جانا ہوتا ہے تو میں خود بخود آتی جاتی ہوں، یہاں سے میں کتنا اپنے گھر سے انکیوبیٹر تک 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے آتی ہوں، خود جاتی ہوں خود آتی ہوں، اور یہاں پر جتنی لڑکیاں ہیں 3-4 لڑکیاں ہیں وہ اپنی امیوں کے ساتھ آتی ہیں، تو میں کہتی ہوں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے اندر اتنا کانفیڈینس آ گیا ہے کہ میں ہر جگہ خود جا سکتی ہوں، کسی سے بات کر سکتی ہوں، ہر چیز خود کر سکتی ہوں، کسی کی محتاج نہیں رہنا چاہتی، تو بس سب چیزیں کر سکتی ہوں میں۔ بہترین بہترین۔ تو مناہل کی فیوریٹ پرسنالٹی کون ہے؟ پسندیدہ ٹیچر میری یا؟ میری فیوریٹ پرسنالٹیز بہت ساری ہیں، پہلے تو قائد اعظم محمد علی جناح، اس کے بعد پھر جتنے بھی میرے جن سے میں انسپائر ہوئی ہوں، قاسم علی شاہ صاحب ہیں، ثاقب حضر ہیں، سنی علی ہیں، اور ریحان اللہ والے بھی ہیں، اور دوسرے بہت سارے ایسے سر ہیں، اسماعیل بلاگر، ان کا بھی میں سب سے زیادہ نام لوں گی کیونکہ بلاگنگ کا جو میرے کو شوق پڑا ہے نا انہیں دیکھ کر پڑا ہے بلاگنگ کا۔ فوٹوگرافی کا شوق مجھے 3-4 ہیں ایسے سر ہیں جن کو دیکھ کر مجھے فوٹوگرافی کا بہت شوق چڑھا ہوا ہے ابھی، تو میں یہی سوچ رہی ہوں کہ تھوڑا سا مطلب اس کو ٹائم دے دوں، اس کے بعد پھر وہ بھی کروں گی، جیسے مطلب وہ نہیں خود سے جیسے شوق ہوتا ہے نا کہ بندہ کہیں جائے اور فوٹوگرافی اسکیچ وغیرہ وہ چیزیں کرے، تو اس کا بہت شوق ہے۔ صحیح، بہترین۔ تو مناہل یہ بتائیے کہ کمپیوٹر کا کیڑا کیسے بنی آپ کو؟ اتنا شوق کیسے تھا کمپیوٹر کا، لیپ ٹاپ کا، سرچنگ کا، بھائیوں کو دیکھ کے یا مدر کرتی تھی آپ کی؟ کس طرح سے آپ کو اتنا شوق ہوا ہے انٹرنیٹ میں؟ میری مما کو تو موبائل بھی چلانا نہیں آتا تھا، میں اپنے گھر میں سب سے پہلی لڑکی تھی جس نے موبائل چلانا خود سے سیکھا تھا، مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا، میں نے خود سے سیکھا، میں نے اپنے بھائیوں کو بھی خود سکھایا، اپنے پپا کو، اپنی مما کو، سب کو میں نے موبائل خود سکھایا چلانا، تو اس کے بعد پھر جب میں گئی تھی ادھر سنی علی ان کے اسٹریم کامرس، اس کے بعد پھر بہت شوق چڑھا تھا، اس ٹائم میرے کو اتنا شوق نہیں چڑھا تھا، جب میں گھر پر آئی تھی تو میں گرافک ڈیزائن جب سیکھتی تھی تو اس کے اندر نا جب میں ٹول یوز کرتی تھی نا تو مجھے نا پھر جب میرے کو جب نہیں یوز کرنا آتا تھا نا ٹول، تو پھر میں نا بہت زیادہ برا والا جیسے نہیں ہوتا ہے اپنے آپ کو، تو اس طرح سے بہت زیادہ بہت کرتی تھی، تو اس کے بعد جب میرا میٹرک ختم ہو گیا، جب میں نے کینوا وغیرہ یہ چیزیں اسٹارٹ کی، میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ، میرے کو ویڈیو ایڈیٹنگ سے میرے کو شوق چڑھا تھا، جب میں نے یوٹیوب مینیجر کا کورس کیا تھا میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ اسٹارٹ کی تو ویڈیو ایڈیٹنگ میں نا بہت زیادہ ایسے ویڈیوز ہوتی تھی پرنٹریس وغیرہ سے، فوٹو پیا سے وہاں سے لے کر، اور اس کے بعد پھر میں نا وائس اوور لے لیتی تھی کہیں سے، اس کے بعد جو وہ وائس اوور کہہ رہتے تھے اس کی نا جو ویڈیوز اس کے بارے میں جو مائنڈ سیٹ پہ چل رہی ہوتی ہیں وہ سب چیزیں میں کر کے اس کی ایڈیٹنگ کرتی تھی، اس کو دیکھ دیکھ کر جو مجھے شوق چڑھا اور اب تک ہے بہت زیادہ، میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں ابھی بہت۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو مناہل یہ بتائیے کہ اگر آپ کو الادین کا چراغ ملتا ہے اور وہ 3 سوال 3 خواہشیں پوچھتا ہے آپ سے، تو مناہل کی کیا خواہشیں ہیں 3؟ سب سے پہلے تو اپنے جتنے بھی گھر والے ہیں ان کو حج پر لے کر جاؤں، اپنی اما ابا کو، اپنے بھائیوں کو، اور اس کے بعد دوسری خواہش ہے کہ میں اس سے اپنی ایک بہت بڑی کمپنی مانگوں، بہت بڑی، جس کا نام ہو بہت زیادہ، اور اس کے بعد پھر تیسری جو ہے وہ ملک سے غربت ختم ہو جائے۔ صحیح، بہترین بہترین، ماشاء اللہ سے۔ تو مناہل میں چاہوں گی کہ آپ خواتین
خواتین کے لیے کوئی نصیحت کیجیے، کوئی پیغام دیجیے خواتین کے لیے. میں یہی کہنا چاہوں گی، میں نے پورے انٹرویو میں بھی یہی کہا ہے کہ انسان آئے یہاں پر، جتنے بھی یہاں پر جو سوشل میڈیا انکیوبیٹر ہے، اگر آپ لوگوں کو گھر پر بیٹھ کر نہیں آ رہا، کوئی کچھ نہیں سیکھنا سمجھ آ رہا ہے کہ ہم کہاں سے اسٹارٹ کریں، جیسے کسی کا پرابلم ہوتی ہے کہ اب آن لائن کرنا ہے تو ہم اسٹارٹ کہاں سے لیں، یہی پرابلم ہوتی ہے. تو یہاں پر آ کر سیکھیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر سیکھتا ہے کہ میں اگر وہ گرافک ڈیزائنر بن رہا ہو تو میں بھی گرافک ڈیزائنر بنوں گی، اگر وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہا ہے تو میں بھی ویڈیو ایڈیٹنگ کروں گی. لیکن اپنا انسان کے پاس پیشن ہوتا ہے، ہر انسان کے پاس اپنی اسکلز ہوتی ہے، اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تو وہ اس حساب سے سوچے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، کیا چیزیں ہیں وہ. سب سے پہلے میں انہیں یہی کہوں گی کہ وہ سب جتنی بھی اسکلز ہیں اس کے بارے میں پہلے انفارمیشن لیں. اس کے بعد جس کے اندر آپ کو انٹرسٹ ہو رہا ہے کہ میں یہ کر سکتی ہوں، اس کے بعد اس کے بارے میں ریسرچ کریں، اس کے بارے میں جانیں، اس کی ویڈیوز دیکھیں، اس کے بارے میں سر سے معلومات وغیرہ لیں، جتنے بھی جتنے بھی سر وغیرہ ہیں جو کام کرتے ہیں وہ والا، ان سے معلومات وغیرہ لیں. کیونکہ کوئی بھی منع نہیں کرتا کسی چیز سے کہ ہم نہیں بتا رہے، ہم نہیں کر رہے، کیونکہ جتنے بھی سر ہیں، ٹیچرز ہیں، وہ سب بتاتے ہیں. میں خود بھی، میرے کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کسی چیز کی تو جتنے بھی سر ہیں، جتنے بھی میرے مینٹورز ہیں، ان سے میں پوچھتی ہوں تو وہ میرے کو جواب دے دیتے. بس یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بتاتے ہیں جو انسان کرنے والا ہو، جس کے اندر شوق ہو، جذبہ ہو کہ میرے کو کرنا ہے تو بس کرنا ہے، اس کے بس پیچھے نہیں ہٹنا. تو اس کے بارے میں مطلب چیزیں کریں، جانیں اور کام سیکھیں. اور بس یہی کہنا چاہوں گی، اگر آپ لوگوں کو کوئی مشکل آ رہی ہے تو آپ لوگ انکیوبیٹر آئیں. جتنے بھی اسٹوڈنٹ یہاں پر کام کر رہے ہیں ان سے انفارمیشن وغیرہ لیں. اگر آپ لوگوں کو کوئی پرابلم آ رہی ہے کسی چیز میں، یہاں پر کوئی کسی کو منع نہیں کرتا کسی بات سے نہیں بتا رہا کہ نہیں میں آپ کی ہیلپ نہیں کر رہا. یہاں پر کوئی سر آپ کو ایسے کوئی چیز نہیں بولیں گے کہ میں یہ نہیں بتا رہا یا میں یہ چیز نہیں کر رہا. کیونکہ یہاں پر جو ہمارے سر ہیں علی رضا پنجوانی، وہ ہماری اتنی ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم ان کا شکریہ ادا بھی کریں نا تو وہ بھی بہت کم ہے. کیونکہ انہوں نے ہم لوگوں کو بہت چیزیں ایسی سکھائی ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا. ارننگ کرنا، وہ سب چیزیں کرنا. کیونکہ جب میری فرسٹ ارننگ جب میں اسٹارٹ کی تھی تو ہماری کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ تھی، ان کا نام نہیں لوں گی، وہ یہاں پر تھی، وہ مجھ سے بڑی ہیں. تو ان کا یہاں پر ایک آرڈر آیا تھا بینر کا. تو میرے کو سر نے بلایا، سر نے کہا آپ کے پاس تو ان لوگوں سے بہت زیادہ اسکلز ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتی. سر نے مجھے ایک بات کہا کہ آپ کیوں نہیں کر سکتی. تو پھر میں موٹیویٹ ہوگی. میں نے کہا یہ اس نے کر لیا تو میں کیوں نہیں کر سکتی. تو میں گھر پر گئی، میں نے اپنا کام کرنا اسٹارٹ کر دیا. اس کے 2 دن گزرے میرا آرڈر آ گیا. تو کانفیڈنٹ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مطلب آپ کا کہنے کا یہی مطلب ہے کہ محنت سب سے پہلے جی، محنت ہے. آپ کی محنت آپ کو کرتے رہنا ہے، سیکھتے ہی رہنا محنت ہے آپ کرتے کو. رہیں، کام کرتے رہیں اور اپنے اوپر بلیو کریں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. صحیح، بہترین. تو مناہل میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ ہمارے شو میں آئی اور ہمارے شو کو بہت ساری انفارمیشن دی اپنے متعلق. اور ہم چاہیں گے کہ آپ جلد سے جلد یہ سکھانے بھی لگیں خواتین کو بھی، اسپیشلی کہ وہ گھر بیٹھ کے آپ سے موٹیویٹ ہوں، آپ سے سیکھیں باقاعدہ کہ کس طرح شروع کرنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے. اور آپ نے بھی یوٹیوب سے ہی دیکھ دیکھ کے اتنا، مطلب لگن بھی ایک چیز ہوتی ہے. آپ کو دیکھ کے مجھے ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کو لگن بھی تھی کہ مجھے کچھ کرنا ہے. تو آپ کا جی، بہت شکریہ آنے کا، اور ہمیں اتنی ساری انفارمیشن دی. میں آپ کو شکریہ ادا کرتی ہوں. تھینک یو. نہیں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے کو اپنے شو میں بلایا اور مجھے اتنی عزت دی. تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ. آپ یہ ڈیزرو کرتے ہو، یہ آپ ڈیزرو کرتے ہو. تو ناظرین، یہ تھی مناہل اسد اللہ. بہت پیاری سی، بہت محنتی بچی. آنے والا فیوچر ہمارے پاکستان کا ان کو دیکھ کے نظر آتا ہے کہ بچے کتنی ہارڈ ورکنگ کر رہے ہیں، خواتین اسپیشلی. ان شاء اللہ تعالی ہم سب مل کے پاکستان کو کھڑا کریں گے اور ترقی میں اہم حصہ ادا کریں گے ان شاء اللہ سے. اسی کے ساتھ میں نادیہ شکیل اجازت چاہتی ہوں. مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ حاضر ہوں گی نئے مہمان کے ساتھ، نئی نالج کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.